دوستو السلام علیکم۔ لازماً جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے سن رہا ہے اس کے پاس نیشنلٹی ضرور ہوگی، شہریت ضرور ہوگی۔ اگر آپ لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں تو آپ پاکستانی ہیں، انڈیا میں رہ رہے ہیں تو آپ انڈین ہیں، اگر امریکہ کے ہیں تو امریکن ہیں۔ اسی طرح آپ کے پاس ایک یا ایک سے زیادہ نیشنلٹیز شہریت ہو سکتی ہیں۔ ایک کنفیوژن میں دور کرنا چاہتا ہوں۔ ریاست، اسٹیٹ، کنٹری، ملک، یہ ایک ہی چیز کے نام ہیں، چاہے آپ اسٹیٹ کہہ لیں، چاہے کنٹری یا ملک یا ریاست۔ آپ لوگ لازماً ایک ملک کی شہریت تو رکھتے ہیں، مگر حقیقت میں ایک ملک کی تعریف کیا ہے؟ ریاست، ملک کسے کہیں گے ہم؟ یہ جو کالجز یونیورسٹیز میں اس کے متعلق پڑھایا جاتا ہے تو وہ کون سے عناصر ہیں، وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں، ایک ملک میں کون کون سی چیزیں لازماً ہونی چاہیے، تب جا کے ہم ایک ملک کو، ایک اسٹیٹ کو ایک ریاست کہہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آبادی ہونی چاہیے، پاپولیشن۔ آبادی کے بغیر ایک ملک کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ریاست میں آبادی کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ ملک تب ہی ہوگا جب آبادی ہوگی۔ آبادی ایک ملک کی کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اب پوری دنیا میں جو انڈیا ہے وہ آبادی کے لحاظ سے سب سے اوپر ہے، سب سے زیادہ آبادی انڈیا میں ہے۔ 1.48 ارب آبادی ہے انڈیا کی۔ دوسرے نمبر پر چائنا آ رہا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا ملک پوری دنیا پر ویٹیکن سٹی ہے جو یورپ میں ہے۔ اس کی آبادی، اس کے نیشنلٹی ہولڈر 500 سے لے کر 1000 کے لگ بھگ ہیں۔ دوسرا ایلیمنٹ، دوسری چیز جو بہت ہی ضروری ہے ایک ریاست میں، ایک ملک کے ہونے کے لیے لازماً اس چیز کی ضرورت ہے، اور وہ ہے علاقہ۔ علاقہ ہوگا تو آبادی آباد ہوگی۔ اب علاقہ تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، علاقہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا پر سب سے بڑا ملک رشیا ہے، روس، جس کا رقبہ 1,70,98,246 مربع کلومیٹر ہے۔ اس دوسری سائڈ پر دیکھیں تو ایک دنیا پر چھوٹا ملک بھی ہے جو سب سے چھوٹا شمار کیا جاتا ہے، ویٹیکن سٹی۔ اس کا رقبہ 110 سے لے کر 120 ایکڑ پر محیط ہے۔ تیسرے نمبر پر حکومت ہے۔ ریاست جتنی بھی اچھی ہو، جتنی بڑی ہو، اس کا رقبہ جتنا بھی ہو، آبادی کم ہو یا زیادہ ہو، جب تک حکومت نہیں ہوگی، قوانین بنانے، قوانین پر عمل درآمد کروانا، اگر کوئی قانون توڑتا ہے تو اس کو سزا دلوانی، یہ حکومت کا کام ہے۔ حکومت ملک میں ایک مشینری کے طور پر کام کرتا ہے۔ حکومت کی بہت ساری قسمیں ہیں، جس طرح کہ امریکہ میں صدارتی نظام ہے، زیادہ اختیارات صدر کے پاس ہیں۔ انگلینڈ میں پارلیمانی نظام ہے، زیادہ تر اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہیں۔ اسی طرح دوسرے ملکوں میں نظام حکومت تبدیل ہو سکتا ہے مگر ریاست چینج نہیں ہوتی، ملک تبدیل نہیں ہوتا، ملک اپنی جگہ قائم رہتا ہے، حکومت بدلتی رہتی ہے۔ چوتھا ایلیمنٹ، ایک ملک کے لیے، ایک ملک کی تعریف میں 4 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پہلے نمبر پر آبادی، دوسرے نمبر پر علاقہ، تیسرے نمبر پر حکومت، چوتھے نمبر پر اقتدار اعلیٰ، ساورینٹی، جس کو سپر پاور، طاقت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
اقتدار اعلیٰ کے بغیر کوئی بھی حکومت کام ہی نہیں کر سکتی۔ جب ایک حکومت کے پاس طاقت ہی نہیں ہوگی، اختیارات ہی نہیں ہوں گے، وہ اپنے قوانین کو نافذ کیسے کرے گی؟ ان پر عمل درآمد کیسے کرائے گی؟ اگر کوئی قوانین توڑتا ہے تو اس کو سزا کیسے دے گی جب تک حکومت کے پاس اقتدار اعلیٰ طاقت ہی نہیں ہوگی؟ یہ تھی وہ 4 چیزیں، وہ 4 ایلیمنٹس تھے جس کی وجہ سے ایک ملک کو ملک کہا جا سکتا ہے: آبادی، علاقہ، حکومت، اقتدار اعلیٰ۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو دیکھ کر تھوڑی سی بھی معلومات ملی ہے تو ہم آپ کی دعاؤں کے حقدار ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔